ہم پچھلی کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ سگریٹ نوشی انسانی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن کیسے؟ سگریٹ ہمیں کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، سگریٹ پیتے وقت تقریباً ہر سانس کے ساتھ 5000 سے زائد کیمیکلز ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر بالکل شروع سے بات کریں تو جیسے ہی سگریٹ جلا کے اسے منہ سے لگایا جاتا ہے، اسی وقت ان 5000 میں سے ایک کیمیکل جسے ٹار کہتے ہیں، یہ کیمیکل دانتوں کے درمیان کے خلا اور کونوں پر ایک کالے رنگ کے چپکنے والے مادے کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دھواں جیسے ہی ہماری ناک سے گزرتا ہے تو یہ بو کو محسوس کرنے والے نروز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نروز ڈائریکٹ ہمارے دماغ سے منسلک ہوتی ہیں اور انہی کی مدد سے ہم خوشبوؤں یا بدبوؤں میں فرق کر پاتے ہیں۔ اسی طرح دھواں جب ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو یہ سیلیا اور الویولائی کو خطرناک حد تک نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ سیلیا چھوٹے چھوٹے بالوں جیسا ڈھانچہ ہوتا ہے جس کا کام ہوا کی نالیوں کو صاف رکھنا ہے، اور الویولائی پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں جو پھیپھڑوں اور خون کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ کرتی ہیں۔ لیکن سگریٹ نوشی کی وجہ سے الویولائی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جگہ کاربن مونو آکسائیڈ، جو کہ ایک بہت زہریلی گیس ہے، اس کو خون میں شامل کر کے ہیموگلوبن سے منسلک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے خون میں وافر مقدار میں آکسیجن شامل نہیں ہو پاتی، جبکہ جسم کے ہر حصے تک آکسیجن کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اسی لیے تمباکو نوشی کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جو برونکائٹس اور ایمفیسیمیا جیسی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح ایک سگریٹ پینے کے تقریباً 10 سیکنڈ کے اندر ان 5000 کیمیکلز میں سے ایک کیمیکل جسے نکوٹین کہتے ہیں، یہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جیسے ہی دماغ تک پہنچتا ہے، اسی وقت دماغ ڈوپامائن اور کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز جاری کرتا ہے جو کہ ہمیں ایک خوشگوار احساس دلاتے ہیں۔ اسی خوشگوار احساس کو پانے کے لیے لوگ بار بار سگریٹ پیتے ہیں اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ سے نکلنے والے نکوٹین اور دوسرے کیمیکل رگوں میں شامل ہو کر خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور نازک رگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ یہ آگے جا کر دل کے دورے کا اور فالج کا سبب بنتا ہے۔ سگریٹ میں موجود بہت سے کیمیکلز جسم کے ڈی این اے میں تغیرات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کینسر کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ مزید سگریٹ میں موجود آرسینک اور نکل جیسے کیمیکل کی وجہ سے ڈی این اے کے بننے اور مرمت کے عمل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خلل کی وجہ سے جسم کسی بھی قسم کے کینسر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دراصل یونائٹڈ اسٹیٹس میں کینسر کے ہر 3 میں سے 1 موت تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ کینسر صرف پھیپھڑوں کا ہی نہیں بلکہ اس لسٹ کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی کینسر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اور ایسی عورتیں جو سگریٹ پیتی ہیں ان کے لیے دوسری عورتوں کی نسبت حاملہ ہونا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو سگریٹ نوشی چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جسم کن مراحل سے گزر کر ریکور ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سگریٹ پینے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتی ہے، اور سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 12 گھنٹے کے بعد جسم میں کاربن مونو آکسائیڈ اور نکوٹین کی سطح نارمل ہو جاتی ہے۔ کاربن مونو آکسائیڈ سگریٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک زہریلی گیس ہے جو خون میں آکسیجن کے فلو میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اس گیس کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی مقدار نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 1 دن کے بعد بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن نارمل سطح پر آ جاتی ہے، کیونکہ اب دل کو جسم میں آکسیجن کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے زیادہ زور سے نہیں دھڑکنا پڑتا، اور دل کی دھڑکن کا نارمل ہوتے ہی ہارٹ اٹیک کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے۔ سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 2 دن کے بعد سونگھنے اور ذائقے کو محسوس کرنے والے نروز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کھانے کا ذائقہ کچھ اچھا محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھیپھڑے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 دن تک سگریٹ نہ پینے سے جسم میں نکوٹین کی مقدار بالکل ختم ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس وقت دماغ ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے جو ہمیں سگریٹ پینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان نیورو ٹرانسمیٹرز کے ریلیز ہونے کی وجہ سے سر درد، تھکاوٹ، سستی اور انزائٹی وغیرہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ سر درد، تھکاوٹ، سستی وغیرہ دماغ کے ان نیورو ٹرانسمیٹر کے ریلیز کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں
کہ جسم میں نکوٹین کی مقدار ختم ہونے والی ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایک سگریٹ پینے والے شخص کو تھوڑی سی ہمت سے کام لینا ہوتا ہے۔ چند دن تک سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے دماغ نکوٹین اور ایسے دوسرے بہت سے کیمیکلز کی ڈیمانڈ بند کر دیتا ہے، جس سے سر درد، اینزائٹی اور سستی وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد پھیپھڑے پہلے کی نسبت زیادہ صحت مند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح الویولائی اور سیلیا کو ٹھیک ہونے میں مزید کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ریکور ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 9 مہینوں کے بعد پھیپھڑے بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں اور اس میں انفیکشن کے خلاف مزاحمت بھی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اور سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 1 سال کے بعد دل کی بیماریوں کا خطرہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ اب سگریٹ کی وجہ سے خون کی وہ رگیں جو پہلے سکڑ چکی تھی بالکل نارمل ہو جاتی ہیں اور امیون سسٹم بھی پہلے کی نسبت مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مزید بڑھ جاتی ہے۔ سگریٹ چھوڑنے کے تقریباً 5 سال کے بعد کوئی بھی شخص مبارکباد کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اب ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا خطرہ مزید کم ہو کر صرف اتنا ہی باقی رہ جاتا ہے جتنا کہ ایک نارمل انسان جس نے کبھی بھی سگریٹ نہ پیا ہو۔ تقریباً 10 سال کے بعد ڈی این اے کے مرمت کرنے کی صلاحیت ایک مرتبہ پھر بحال ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچنا بہت آسان ہے، کیونکہ سگریٹ چھوڑنے کے شروع کے چند ہفتے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ 90% لوگ اسی عذاب سے بچنے کے لیے دوبارہ سگریٹ پینا شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ جسم سے سگریٹ کے نقصان کو ختم کرنے میں زیادہ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے سگریٹ کی عادت ختم کرنے میں 15 سے 20 دن ہی لگتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے بعد دوبارہ کیسے بچا جائے؟ دوستو، سگریٹ چھوڑنے کے بعد سب سے اہم ہوتا ہے کہ اب دوبارہ سگریٹ نہ پیا جائے اور دوبارہ اس عادت کو نہ اختیار کی جائے۔ اس لیے سگریٹ چھوڑنے کے بعد جسم میں نکوٹین کی کمی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سر درد، اینزائٹی، سستی، نیند کی کمی، تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت تقریباً ہر سگریٹ پینے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں سے ایک سگریٹ مل جائے، لیکن نکوٹین کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایسی دوائیاں بھی ہیں جو نکوٹین کی تڑپ کو کم کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی دوائیاں بھی ہیں کہ اگر ان کو استعمال کر لیا جائے اور اس کے بعد سگریٹ پیا جائے تو سگریٹ بالکل بدذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، سگریٹ چھوڑنے کے لیے صرف ایک ہی بات بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کی قوت ارادہ۔ قوت ارادہ کسی بھی شخص کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں